بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو ایوری ون۔ اس کا مطلب یہ ہے سلامتی بھیجنا، پیس بی اپان یو۔ I was busy، اس لیے اتنے دن بعد یہ ویڈیو بنانا شروع کی ہے دوبارہ۔ انسان کو اگر دیکھا جائے غور سے، 2 legs 2 arms، چھوٹے سے بچے کو بڑا کر دیں 70 سال میں، سائیکالوجی، مینٹل ایج، ان چیزوں میں فرق آتا رہتا ہے، لیکن بیسک چیزیں سیم رہتی ہیں، جیسے کہ باڈی کی نیڈس، سیلف ڈیزائرز اور بہت ساری چیزیں اس میں۔ تو یہ جو انسان ہے اس کے لیے ساری چیزیں بنائیں گی زمین پہ۔ تب بھی بتایا گیا ہوگا، کنفرم تو نہیں، لیکن جب بنا دیا گیا اس مخلوق کو تو بہت سارا علم دے دیا، بیسیکلی ہر چیز کے نام بتا دیے گئے۔ پھر فرشتوں کو کہا گیا کہ سجدہ کرنا، سب نے کیا لیکن اللہ کو۔ تو جو ابلیس ہے، دیکھیں اس کو عربی جو ہے نا، عربی اصل میں وہ ایک ہی سینٹینس میں، ایک ہی لفظ میں پوری بات ہو جاتی ہے۔ تو شیطان نے نہیں کیا تھا اللہ تعالیٰ کو سجدہ۔ آج تک جو مجھے پتا تھا وہ یہ پتا تھا شاید وہ سجدہ مطلب آدم کو تھا۔ تو میں کافی عرصے سے قرآن پڑھ رہا ہوں، کافی اسکالرز سنے ہیں، سارے جو پاکستان کے ہیں یا پھر جو انگلش اسکالرز ہیں موسٹلی وہ بھی سنے ہیں، ڈفرینٹ لوگوں کو سنا ہے، تو تھوڑے عقل کے تالے کھلے ہیں، رب کھولتا ہے بیسیکلی۔ تو ایک ہی چیز پہ ہر چیز گھوم رہی ہے، مطلب ایک ہی چیز پہ اللہ تعالیٰ کے گرد ہر چیز گھومتی ہے، جہاں کہ وحدانیت کا کنسیپٹ ہے سارا۔ تو انسان سے بات اس لیے شروع کی ہے کہ بات اپنی ہو رہی ہے، اپنی ناکامی کی کامیابی کی بات کریں گے تو رسک سٹریٹیفائی کر لیتا ہے انسان، مطلب ایسی مشینری ہے، کوئی بھی انسان ہے کسی بھی فیلڈ کا ہے، ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا ہے، وہ خطرے کو مطلب بھانپ لیتا ہے کہ یہاں خطرہ ہے، یہ نہیں کرنا۔ تو جب میں اپنی لائف کو دیکھوں تو ہر انسان جواب ڈھونڈنے ضرور نکلتا ہے اپنی لائف میں، تو بڑے غور سے دیکھنا پڑتا ہے آپ نے فالو کیا کرنا ہے، کس کی بات سنو گے، کس کی نہیں۔ ان شارٹ دیر از اونلی ون بک
which can be followed, that is قرآن. ہماری کتاب نہیں ہے، مسلمانوں کی آئی ہے، سب کے لیے آئی ہوئی ہے. جو آئے گا اس کے لیے وہی کتاب ہے، پوری انسانیت کے لیے. ایون کہ جنوں کا بھی بیچ میں ہے نا سارا کچھ، انہوں نے جب قرآن سنا تو ان کے لیے بھی یہی رول ہیں سارے. تو انسان کی بات ہو رہی ہے، آدم سے شروع کرتے ہیں دوبارہ. تو سجدہ بیسیکلی ایک نئی چیز ہے جو دیکھیں اختلاف کوئی بھی کر سکتا ہے، کوئی اس میں ڈس رسپیکٹ والی بات نہیں ہے. ہر بندے کا نا ایک ایمان ہوتا ہے. مجھے یہ لگتا ہے، یہ نہیں ہے کہ مجھے لگتا ہے، صرف بیسیکلی میں پڑھ لکھ کے یہ سارا کچھ بتا رہا ہوں کہ وہ سجدہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کو ہی تھا. پھر یہ ہے کہ قرآن میں نا ورڈ مطلب ڈفرینٹ ورڈس اور ڈفرینٹ وربس کہہ لیں یا ڈفرینٹ ایک ہی لفظ مختلف طریقوں سے یوز ہوا ہے. مطلب کہ جیسے اللہ تعالیٰ جو کفر کا لفظ ہے وہ یکفر یا یکفر، مطلب کہ اللہ تعالیٰ گناہ چھپا دینے کے لیے یکفر کا لفظ یوز کرتا ہے. تو یہ لفظ کا یہ بتا رہا تھا کہ بیسیکلی وہ سجدہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہی تھا. اس میں پھر یہ ہے کہ جو دوسرا پوائنٹ اٹھتا ہے انسان کے دماغ میں، وہ جو حضرت یوسف والا خواب ہے علیہ السلام. اس میں بھی جو پہلی عبارت ہے نا کہ ابا جی میں دیکھتا ہوں کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے میں 11 ستارے لی ساجدین ہیں، ورب نہیں یوز ہوا ادھر، کہ میں دیکھتا ہوں وہ سجدہ کر رہے ہیں یا سجدہ کرنے والوں میں سے ہیں. ورڈز کی بڑی امپورٹنس ہے، ایک سینٹینس کی بہت امپورٹنس ہوتی ہے. جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے تو مجھے اپنی نفی کرنی پڑ گئی ہے. بہت ساری چیزیں دیکھیں اگر میں فالو نہیں کرتا تھا تو وہ جو پڑھ لیا ہے نا نالج، وہ تنگ کرتا ہے آپ کو، کوئی بھی علم. تو پھر یہ تو ویسی وہ کتاب ہے پھر جو آخری، نہ نبی آنا ہے نہ کچھ، دنیا میں ایک مشن کے لیے بھیجا گیا ہے. مشن رب کی، اس کو تقدیر کہتے ہیں. مطلب کریشن بن گئی، سارا کچھ بتا دیا گیا، اوپر وعدہ بھی لیا گیا. ٹھیک ہے، جو کچھ آیات نا اوپر والی لائف کی ہیں، مطلب یہاں آنے سے پہلے کچھ آیات ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، مطلب یہ میں بتا رہا ہوں مرنے کے بعد والی آیات کا، کہ کچھ انسان یا لوگ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہمیں 2 دفعہ مطلب زندگی دی، پھر 2 دفعہ مارا. اسی طرح وہ جو پہلی دفعہ کریٹ کیا اوپر، پھر اوبیسلی اوپر ڈیتھ ہوئی ہوگی، پھر اس دنیا میں آئے، یہاں پیدا ہوئے، پھر مرے، اور پھر آگے جو معاملہ ہے نا وہ پرماننٹ ہے. تو یہ تو ہو گیا نا 3، وہ والی لائف، یہ جو دنیا کی لائف اور پھر آخرت کی لائف. ٹرانزیشنز ہیں بیسیکلی. اللہ تعالیٰ کے کن کی محتاج ہے ہر چیز، کہ مطلب زندگی آ جاتی ہے پھر اوپر جا کے نا زندگی پرماننٹ ہو جانی ہے. جس کو عذاب ملا پکا ملا، کچھ لوگوں کی سفارشیں بھی ہو جائیں گی. لیکن جیسے مطلب ہمارے نبی ہیں نا بیسیکلی پوری انسانیت کے لیے، جو بھی اسٹڈی کرنے آئے گا نا ان کو، اس کو اپنے اپنے پہلو مل جائیں گے، پھر وہ فالو کر کے اسلام قبول کر لیتا ہے. تو جس نبی، یہ آخری نبی نے سفارش کرنی ہے نا، اس کا کرائٹیریا، اس نے جو باتیں بتائی ہوئی ہیں وہ بڑی سخت ہیں. مطلب جیسے چغل خور بھی داخل نہیں ہو سکتا. آج کل کے دور کے حساب سے جو چیزیں بتائی گئی ہیں کپڑوں کے بارے میں، ایک چیز اور ایڈ کرتا ہوں،
اللہ سارے نبی اللہ کا میسج دینے آئے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سلیکشن کی ہے. سارے انسان تھے نا, اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنا لیا, اوکے, پھر سارے ان کی اولاد ہیں. وننس کا کنسیپٹ ہے اس میں بھی کہ آدم کی پسلی سے حوا اما ہوا علیہ السلام. تو اس کے بعد سارے نبی, کچھ حدیث ہیں نا جو پری لائف والی حدیث بھی ملتی مین کے اویلیبل ہیں. تو کوشش سے نکالا گیا, پھر سب سے وعدہ لیا گیا. عہد الست کہتے ہیں, شاید سورہ بقرہ میں ہی عہد الست, کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بلا, کیوں نہیں. یہ ساری دیکھیں, میں بہت ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, جو آیات ہیں نا ان پہ ہی فوکس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عقل یوز کرنے کی بار بار دعوت دی ہے اس انسان کو. تو اچھا, یہ پری لائف والی چیز ہوگی. ایک دو آیات ہیں شاید سورہ بقرہ کی 39-40 ہے, ایک جنرل سٹیٹمنٹ ہے. اس سے پہلے ایک چیز اور کلیئر کرنا چاہوں گا, جیسے پرانی زبانیں ہیں نا, پرانی جتنی بھی نبیوں کی, ان میں موسٹلی کی تو عربک نہیں ہے. یہ تو مطلب پروون تھنگ ہے, ڈفرینٹ لینگویجز ہیں. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں آپ کو کہوں کفر کا لفظ اور شرک کا لفظ آپ نے کسی اور زبان میں یوز کرنا ہے, یہ تو چلو عربی اور ان چیزوں کی وہ ہے نا روٹ, ان کی کاف آرا, یہ عربی یا اردو والی روٹس ہیں, ٹھیک ہے. جو پہلے نبی تھے ان اگر انہی لفظوں کو مطلب اس لینگویج میں دیکھنا پڑا ہمیں تو ڈفرینٹ چیزیں ملیں گی, ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ قرآن میں یہ بھی آیت ہے کہ عربی میں اس لیے آیا تھا, اصل میں قوم عربی تھی, آخری نبی تھے, تو اس لیے ان کے لیے آسانی تھی نا. کسی اور لینگویج میں آتا تو شاید اور بہانے بن جاتے ان لوگوں کے جنہوں نے اسلام قبول کرنا تھا. تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ ہے کہ جو ایک دو اور چیزیں ایڈ کرنی تھیں کہ جیسے سائنس ہے نا, 10ویں میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا یا اس سے پہلے کی بکس میں, صحیح طرح یاد نہیں مجھے, یہ بایوجینیسس کا کنسیپٹ ہے, اس کی نفی ہو جاتی ہے. اس میں لکھا مطلب اس میں یہ ہے کہ کسی کتاب سے یا مطلب کسی بے جان چیز سے جاندار پیدا نہیں ہو سکتی, لیکن آپ کے ذہن میں تو یہ بات چلی گئی, یو ریڈ اٹ. 10ویں کلاس والا بچہ میچور نہیں ہوتا اتنا. تو ہمارا رب تو کچھ نہیں تھا تب بھی سب کچھ بنا دیا, ٹھیک ہے. آج لائیو ہونے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو قرآن کی آیات ہے نا وہ پڑھ کے نا بندہ لرز جاتا ہے کہ نبی کو کہا جا رہا ہے ان سے کہہ دو کہ اگر میں بھی گناہ کروں تو مجھے اس رب عظیم سے ڈر لگتا ہے. یہ پوری آیت ہے, کل انی اخاف اللہ, کہ مجھے بھی رب سے ڈر لگتا ہے, اگر میں گناہ کروں گا تو سزا مجھے بھی سزا مل سکتی ہے. یہ نبیوں کی مطلب باتیں. حضرت موسیٰ نے کیا کہا ہوا ہے جی, کیا اللہ میرے سے قتل ہو گیا مجھے معاف کر دے. نبی مانتے تھے, ان کو پتہ تھا. ایک چیز اور ایڈ کرنی تھی کہ یہی ہے پری لائف بنائی گئی. یہ سارا جہاں تک دیکھیں, میں مطلب کافی عرصے سے پڑھ رہا ہوں اسلام کو, ابھی تک اللہ تعالیٰ غیب نہیں ہے. غیب پہ ہے نا سارا, غیب پہ یقین ایمان, اسی